بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مجھے میری زندگی میں جو کچھ بھی ملا درود پاک کی برکت سے ملا۔ میں نہایت گنہگار سیاہکار بدکار ہوں، لیکن اللہ عز و جل نے مجھ پر بڑا کرم کیا۔ اپنا ایک خواب میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ آج میں آپ کو تھوڑا بہت مزید بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر درود پاک کی برکت سے کیسے کیسے فضل و کرم فرمائے، کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے۔ مجھے درود پاک میں اتنا نہیں پڑھتی تھی، زیارت کے بعد بھی میری نمازیں شروع ہو گئی تھیں، قرآن پاک تجوید سے پڑھا، مختلف چیزیں سیکھیں، لیکن درود پاک میرا اتنا کثرت سے ورد نہیں تھا۔ میں مختلف اوراد و وظائف کا ورد کیا کرتی تھی، اور درود پاک کا ورد میں نے 2015 سے شروع کیا، اور میں مختلف سیغے درود پاک کے ورد کیا کرتی تھی۔ مطلب درود پاک کے مختلف کتابوں سے درود مقدس ہے، درود اکبر ہے، درود تاج، درود خضری، درود اویسیہ کمالیہ، اس کے علاوہ چھوٹے سیغے درود پاک کے، بڑے سیغے، اس کے ساتھ ساتھ دلائل الخیرات۔ میں نے دن طے کر رکھے تھے کون کون سے دن مجھے کون کون سے درود پاک پڑھنے ہیں، لیکن میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی کہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں یا کوئی سیغہ چن لوں۔ پھر میری فیس بک کے تھرو ایک بندے سے بات ہوئی، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ پر تو پہلے سے ہی اتنا فضل و کرم ہے، آپ کے تو پہلے سے ہی معاملات اتنے درست ہیں، آپ کو خواب کے ذریعے رہنمائی مل جاتی ہے، آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے لگتا ہے تو آپ کو خواب میں دکھ جاتا ہے، لوگوں کے معاملے میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے، تو آپ درود پاک کا کثرت سے ورد کریں، آپ تمام چیزیں چھوڑ دیں۔ ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے تمام چیزیں چھوڑ دیں اور درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ درود پاک کا ورد کرتی رہی، مختلف سیغے کرتی رہی، لیکن میری زبان پر صلی اللہ علیہ محمد جاری ہو گیا۔ مختلف سیغے پڑھتی، لیکن یہ درود پاک کثرت سے میری زبان پر جاری و ساری رہا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ نیند میں بھی۔ بعض اوقات میں سو رہی ہوتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میں درود شریف پڑھ رہی ہوں، اور جب میں صبح اٹھتی تو مجھے پتہ چلتا میں تو سو رہی تھی، اور مجھے نیند میں لگتا تھا کہ میں درود پاک کا ورد کر رہی ہوں۔ ایسے ہی میرے دل سے اللہ اللہ کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں، اور اب بھی جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹتی ہوں تو اس وقت جب میں اپنے دل کی طرف غور کرتی ہوں تو میرے دل سے باقاعدہ اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ میں کہتی ہوں اگر کوئی میرے ساتھ بیٹھا ہو تو شاید اس کو بھی سنائی دے، اور میری دل کی کیفیت ایک دم سے بدل جاتی ہے۔ جب میں درود پاک پڑھتی ہوں توجہ کے ساتھ دھیان لگا کر، اس وقت میرا دل ایسے جھومنے لگتا ہے کہ مجھے رشک آتا ہے کہ میرا دل درود پاک کو سن رہا ہے، اور درود پاک کو سنتے ہوئے میرا دل جھوم رہا ہے۔ درود پاک کی برکت سے مجھے کئی بار ایسا محسوس ہوا کہ مجھے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ خواب میں ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ مجھے کسی نے کہا کہ صحیح سے بیٹھو، اپنا حلیہ درست کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آنے والی ہے۔ اور جب میری آنکھ کھلی تو میرے پاس دوپٹہ نہیں تھا، اور میں کافی بے ترتیب حلیے میں تھی، تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ اے کاش میں اپنا حلیہ درست کر لیتی۔ اسی طریقے سے مجھے 2 3 دفعہ اسی طریقے کے خواب آئے، اور اس کے بعد ایک رات مجھے بہت زیادہ محسوس ہوا کہ آج مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ میں باوضو سوئی، درود پاک پڑھتے پڑھتے رات آنکھ کھلی، دوبارہ وضو کیا، دوبارہ درود شریف پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور میں درود پاک کا ورد کر رہی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک سماعت فرما رہے ہیں، اور پھر انہوں نے مسکرانا شروع کیا۔ جب انہوں نے تبسم فرمایا تو ان کے دندان مبارک سے ایسی نور کی کرنیں نکلی کہ سب جگہ جتنا بھی وہاں پہ جو ایریا تھا، جو جگہ تھی، وہ بالکل روشن ہو گئی، اور مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مطلب مجھے ہر چیز تیز روشنی کی وجہ سے، جیسے ہماری آنکھیں فوراً سے بند ہو جاتی ہیں اور تیز روشنی میں ہم صحیح سے دیکھ نہیں پاتے، ایسی اس وقت میری حالت تھی کہ مجھے صحیح سے کچھ دکھ نہیں رہا تھا، اور میں خواب میں ہی پریشان ہونے لگی کہ یہ کیا ہوا، کیا میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں کہ مجھے دیکھ نہیں رہا۔ لیکن پھر میں نے غور کیا کہ یہ سب اس نور کی کرنیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبسم فرمانے کی وجہ سے آس پاس کے منظر میں پھیلی ہیں، اور مجھے تیز روشنی میں صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا، یعنی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہی تھی اور وہ تبسم فرما رہے تھے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسی کیفیت، ایسا سرور، ایسی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود سلام سماعت فرما رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں، سوچیں ایک امتی کے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور ایسے ہی ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ میرے لیے مسجد نبوی کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، اور میں درود پاک پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر جو سبز چادر ہے اس کو ہاتھ لگاتی ہوں، درود و سلام پڑھتی ہوں، پوری قبر انور کے گرد چکر لگاتی ہوں، اور پھر وہیں بیٹھ کر درود و سلام پڑھنے لگتی ہوں۔
اور یہ صرف مجھے شرف عطا ہوتا ہے کہ جب دروازہ کھلتا ہے تو کوئی شخص اندر نہیں جاتا، صرف میں اندر جاتی ہوں اور وہاں بیٹھ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں۔ اللہ عز و جل نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے، مجھے اس طرح کے کئی خواب آئے ہیں۔ کچھ میرے ساتھ پچھلے گزرے ہوئے عرصوں میں کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ میرے ساتھ جادو اور جنات کے معاملات رہے، جس کی وجہ سے میری طبیعت بھی کافی خراب رہی۔ اب بھی کچھ معاملات ہیں، میں ڈر جاتی تھی، میرے ساتھ کچھ اور روحانی معاملات ہوتے تھے، لیکن خواب میں جب بھی مجھ پر کوئی اٹیک کرنے آتا، یا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتی یا درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتی، اور جو میرے ساتھ میرے پیچھے لگا ہوتا، مجھ پر اٹیک کرنے والا ہوتا، وہ فوراً اس جگہ سے ہٹ جاتا یا مجھ پر اٹیک نہیں کر پاتا۔ ایسے ہی میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ ایک ویرانہ ہے، اس جگہ پر ایک قوت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، بہت خوفناک سا منظر ہے، کوئی بھی نہیں ہے وہاں، اور میں اس قوت کی زیر اثر کھنچتی جا رہی ہوں کہ پھر میں نے زور زور سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، اس قوت کی طاقت کم ہو گئی اور وہ مجھے اپنی طرف نہیں کھینچ سکی۔ پھر مجھے ایک آواز آئی کہ یہ لڑکی اپنے درود پاک کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، یعنی میرے ساتھ جو بھی جنات اور جادو کے معاملات تھے وہ مجھ پر اٹیک نہیں کر پا رہے تھے، مجھ پر حاوی نہیں ہو پا رہے تھے، صرف اس وجہ سے کہ میں درود پاک کا ورد کثرت سے کرتی ہوں۔ درود ویسے کمالیہ پڑھتی ہوں، لیکن صلی اللہ علیہ محمد ایک رغبت سی ہے میرے دل کو اس درود پاک سے، شاید اس لیے بھی کہ اس درود پاک کے سیغے کو میں 1 کروڑ مرتبہ مکمل کر چکی ہوں اللہ عز و جل کے رحم و کرم کے صدقے سے، اللہ عز و جل کے فضل کے وسیلے سے، تبھی یہ درود پاک میری زبان پر جاری رہتا ہے۔ ایون کہ اگر میں زبان سے درود پاک نہ پڑھ رہی ہوں تو یہ سیغہ میرے دل میں جاری رہتا ہے، میرا دل اس سیغے کا ورد کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بات میں نے کئی بار محسوس کی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا، اس طرح کے معاملات میرے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا، مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی جا رہی ہوتی، اور یہ سب درود پاک کی برکت کی وجہ سے ہے۔ ایسے ہی میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ ایک میلاد کی محفل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں آپ کی شان میں، پھر جب درمیان میں درود و سلام پڑھنے کے لیے خاتون آگے آتی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہٹ جائیے، میری طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ آئیں گی اور درود تو یہی پڑھیں گی، باقی نعتیں کوئی بھی پڑھے، سلام کوئی بھی پڑھے، لیکن درود یہی پڑھیں گی۔ میں نے منع بھی کیا کہ نہیں، جو لوگ پڑھ رہے ہیں انہیں پڑھنے دیجیے، میں سن رہی ہوں، لیکن انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ آئیے اور آپ درود پاک پڑھیے، اور آپ کے پیچھے سب درود پاک پڑھیں گے۔ پھر میں وہاں پہ اونچی سی جگہ پر بیٹھ کر درود پاک پڑھتی ہوں، اور میرے پیچھے تمام جتنے بھی وہاں پہ لوگ اس میلاد میں آئے ہوئے تھے، نعتیں سن رہے تھے، وہ سب میرے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو نعتیں وہاں پہ مختلف لوگ پڑھ رہے تھے، لیکن درود پاک مجھ سے پڑھوایا گیا۔ اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے، اس طرح کے کئی خواب، کئی چیزیں میری زندگی کا حصہ ہیں، نہ صرف خواب بلکہ اس طرح کی کئی چیزیں ذاتی طور پر، ظاہری طور پر، جاگتی ہوئی حالت میں بھی میرے ساتھ ہے، اور اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے۔ یہ صرف اور صرف درود پاک کی برکت کا نتیجہ ہے اور کسی اور چیز کی سبب نہیں۔ نہ میرے اعمال اچھے ہیں، نہ میرے اخلاق اچھے ہیں، نہ میری معاملات زندگی اچھی ہے، بس اللہ عز و جل نے جو مجھ پر کرم کیا ہوا ہے وہ درود پاک کے وسیلے سے کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر خوب ہی رحمت نازل فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، درود پاک پڑھنے کی توفیق بھی دے، محبت بھی دے، اور درود پاک کی ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔